السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ جو نئے دوست ہیں وہ چاہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہو اس کے نوٹیفیکیشن دیکھ لیں۔ بعض اوقات نہیں ملتے تو آپ چیک کریں، اپنے کمنٹس، اپنے فیڈ بیک دیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام کمنٹس کا جواب دوں، صرف لائک نہ کروں، ان کو جواب بھی دوں۔ تو کل سول ایوارڈز اناؤنس ہوئے ہیں، صدارتی ایوارڈ۔ ہر سال 14 اگست کو یہ ایوارڈ مختلف شعبوں میں، سول اور ملٹری کے لوگوں میں، مختلف شعبوں کے، پبلک سروس پہ بھی، اس میں لٹریچر کے بھی، آرٹ کے بھی، فلم کے، اسپورٹس کے، اور مختلف شعبوں، ایجوکیشن کے، سائنس کے مختلف جو شعبہ زندگی ہیں ان میں لوگوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اور پھر 23 مارچ کو ان کو وہ تمغے پہنائے بھی جاتے ہیں۔ تو اس بار چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ایم ایل این خاص طور پہ ڈومینیٹ کر رہی تھی ظاہر ہے اس میں، تو پی ایم ایل این نے اپنی روایت، دیکھیں مسلم لیگ نون کی اور شریف فیملی کی بہت پرانی روایت ہے کہ وہ ہمیشہ جیسا کہتے ہیں نا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں تو اپنوں میں بانٹے، تو ہمیشہ ان کی روایت ہے کہ وہ ریوڑیوں کی طرح قومی اعزاز، نوکریاں، پلاٹ بانٹا کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب دل کی طرح کنجوس، بخیل آدمی سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہ جو اپنی حد تک وہ ان کا ہے، سرکار کا جب پیسہ ہو، سرکار کے ایوارڈ اعزاز ہو، تو وہ بھی دل کھول کے لٹاتے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ کا بھی تو کافی سارا انفلوئنس لگتا نظر آیا ہے۔ تو انہوں نے دھڑا دھڑ ایوارڈز اپنے دیے ہیں، بہت سارے ایوارڈز بانٹے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی دیے ہیں، کافی سارے جرنلسٹوں کو، کچھ جن کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، بیوروکریٹس، وہ لوگ، ایون پولیٹیشنز کو بھی بڑے ایوارڈ دیے ہیں، بعض کو اپنی پارٹیوں کے لوگ جو بالکل ہی ایک پوزیشنیں، جن کی اپنی حکومتیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، اور لوگ رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے ایوارڈ دے دیے، پتہ نہیں کون سی ایسی خدمات جن کی نظر آئیں۔ اب اس میں کچھ تو ایوارڈ اچھے بھی ظاہر لوگ ہیں اس میں، علم و ادب کے والے سے کچھ اچھے لوگوں کو بھی ہے، میں تھوڑا سی دیکھتا ہوں اس میں لسٹ گنواتا ہوں، لیکن جو جس پہ اعتراض ہے سب سے زیادہ، ایک بہت بڑا پاکستان نشان پاکستان سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے جو عام طور پہ غیر ملکی سربراہان کو دیا جاتا ہے، وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد نشان امتیاز جو ہے، نشان پہلی کیٹیگری ہے، نشان امتیاز میں بڑا ایوارڈ سمجھا جاتا ہے، کافی بڑا سول ایوارڈ ہے۔ اس میں 2 پولیٹیشنز کو، قائم علی شاہ صاحب کو دیا گیا ہے اور راجہ ظفر اللہ کو۔ راجہ ظفر اللہ کو آپ جانتے ہیں، پی ایم ایل این کے مسلم یونین کے چیئرمین رہے ہیں جب میاں صاحب ایک طویل عرصہ باہر تھے، اس وقت بھی اور بعد میں بھی۔ اور قائم علی شاہ تو آپ جانتے ہیں، قائم علی شاہ پہ بہت سارے لطیفے، جوکس، میمز بنے ہوئے ہیں ان کی عمر کے حساب سے، اور یہ 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں سندھ کے، اور ابھی بھی سیاسی طور پہ ایکٹیو ہی ہیں، میرے خیال 90 سال کے قریب تو ہوں گے۔ اب مطلب پوچھے کہ قائم علی شاہ نے کون سی ایسی خدمات انجام دی ہیں، ایسی کون سی ایسی خاص خدمات ہیں جس پہ ان کو، اگر ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے تو پھر باقیوں کو کیوں نہیں؟ اگر یہاں پہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ قائد محمد علی شاہ کو دیا جا رہا تھا، اس سے تو بدرجہاں بڑے ناموں میں ڈاکٹر مبشر حسن تھے، شیرباز مزاری کراچی کے، مراج محمد خان، اور جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں، اور لوگوں میں جن لوگوں نے 50-60 سال ان کی پولیٹکس ہے، جمہوری ان کی جدوجہد ہے، اور انہوں نے مطلب ان کو، قائم علی شاہ کو، سوائے اس کے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور ان کی صاحبزادی بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، منسٹر رہی ہیں، تو وہ اس کے علاوہ کیا، اور راجہ ظفر اللہ کو پی ایم ایل این کے سوا کیا، آخر ان کو ہی کیوں چنا گیا؟ کوئی کرائٹیریا تو ہو نا۔ اچھا، پھر ڈاکٹر شمشاد اختر کو دیا گیا، یہ اسٹیٹ بینک کی رہی ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ ایک مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے، افتخار عارف صاحب کو دیا گیا۔ افتخار عارف صاحب ہمارے ممتاز شاعر ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے سرکار میں بڑے عہدے حاصل کیے ہیں، اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین بھی رہے ہیں، پھر ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، قانون تھا کہ اس میں 65 سال کے زیادہ کسی کو نہیں دینا، ریلیکس کرایا گیا ہے فرحان صدیقی صاحب نے۔ اور مقتدرہ قومی زبان، اب اس کا نام قومی زبانیں فروغ زبان اردو، شاید اس طرح کا نام رکھا ہے کوئی، وہ اس کا چیئرمین بھی بنایا گیا ان کو۔ اب ان کو، اور پہلے ان کو 2-3 ایوارڈ میں خل مل چکے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس ہی مل چکا ہے، میرا خیال ہے کہ سارا قائد اعظم جس طرح اور بھی امتیاز ان کو ملا ہوا ہے۔ اب ان کو نشان امتیاز دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں افتخار عارف صاحب نے کیا کریٹ کیا ہے، کیا تخلیق کی، جو ان کی شاعری، مشہور شاعری جو سارا وہ 60s 70s 80s کی، 80s کی بھی کم ہے، سارا اسی دور کی ہے۔ اس کے بعد 30-35 سالوں سے یہ کیا فکری طور پہ، علمی طور پہ، تخلیقی طور پہ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا سوائے پی آر کے۔ تو اگر کسی بزرگ ادیب کو دینا ہو تو دینا چاہیے ان کو پہلے ایوارڈ مل گئے ہوں، لیکن آپ کی سینیورٹی کے ساتھ، جس طرح سب سے بہتر اس میں جو بندہ آتا ہے، سب سے ڈیزرو کرتا ہے، محسن حسین تارڑ صاحب ہے۔ تارڑ صاحب کو اعزاز ملے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کا اعزاز اگر ملنا ہو تارڑ صاحب جیسے بندے کو ہو، وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، کل بھی ان کا، پچھلے سال بھی ان کا ناول ایک چھپا ہے۔ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کو ہوں، ان کے خاکے چھپ رہے ہیں، عربی ادب پہ وہ اپنے مضامین لکھ رہے ہیں، سویرا میں چھپ رہے ہیں، وہ کتابیں چھپ رہی ہیں۔ یا حسن منظر ہیں، حسن منظر مشہور افسانہ نگار، فکشن رائٹر،
ان کی ابھی ان کی بایوگرافی بھی چھپی ہے، خود نوشت چھپی ہے، یا اسد محمد خان جیسے لوگ جن کے افسانے مجموعے ابھی بھی چھپ رہے ہیں. مطلب ایسے تخلیقار جو بزرگ ہو گئے ہیں 80-85 سال کی عمر میں، اور پہلے ان کو ایوارڈ مل گئے لیکن ان کے بعد بھی ان کو بڑا ایوارڈ دینا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو دیں جو کریٹ کر رہے ہوں، جو کام کر رہے ہوں. اچھا، لٹریچر کے حوالے سے عباس تابش کو دیا. عباس تابش بڑے جینون آدمی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، مجلس سر کے ادب کے سربراہ بھی اب ان کو بنایا گیا. خالد مسعود خان ہمارے دوست بھائیوں جیسے ہیں، بہت اچھے منفرد کالمسٹ بھی بہت اچھے ہیں، اور شاعر بھی منفرد اور پاپولر ہیں، اور بڑے جینون اور ایماندار اور کریڈیبل آدمی ہیں. مسرت کلانچوی کو ایوارڈ دیا گیا ہے، سرائیکی کی معروف رائٹر ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. سرائیکی کے ولین ان کا پہلی افسانہ نگار ہیں جن کا مجموعہ چھپا تھا. پھر انہوں نے پی ٹی وی کے لیے سرائیکی، پنجابی، اردو تینوں زبانوں میں ڈرامے لکھے ہیں اور تینوں پہ ایوارڈ لیے ہیں. ان کی کتاب کو، سرائیکی میں ایک کتاب سیرت پہ کتاب تھی، اس کو اکیڈمی ادبیات پاکستان نے بھی ایوارڈ دیا ہے. تو ان کو کئی سال پہلے مل جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی ٹھیک ہے. فرخندہ بخاری معروف رائٹر رہی ہیں، ترقی پسند، ان کی کتاب بھی مشہور ہوئی تھی، مرحوم ہو چکی ہیں، ان کو بھی دیا گیا. افضال احمد سید صاحب کو دیا گیا، بالکل ڈیزرونگ ہے، ان کو بنتا ہے، پہلے مل جانا چاہیے تھا. بڑے معروف شاعر سینئر تھے، جب میں ترجمہ بھی انہوں نے بہت اچھے کیے ہیں. انہوں نے ناولز بھی گارشیا مارکیز کے ناولوں کو بھی ترجمہ کیا ہے. ندیر کیسر صاحب یہ بھی سینئر شاعر ہیں، اس میں ان کو بھی بنتا ہے ان کا، اور بھی کچھ لوگ اس میں ہیں. لیکن جرنلزم میں اچھا 3 نام تو ہیں جو سینئر ہیں، ان پہ میں اعتراض نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں ڈیزرو کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، سلمان غنی صاحب، یہ تینوں ہی پی ایم ایل این کے حامی ہیں، سپورٹر ہیں. سلیم بخاری صاحب تو باقاعدہ ترجمان سمجھے نا، اور اتنا عمران خان کے خلاف ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن چلیں، ان لوگوں نے 30-40 سال، ان کا 30 سے 40 سال، 35 سے 40-45 تک بھی شاید ان کا تجربہ ہو ان کا، اور کام کیا انہوں نے مختلف جگہوں پہ، اہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک لسٹ اور ہے جرنلسٹوں کی، جس میں غریدہ فاروقی ہیں، فہد حسین ہیں جو ابھی مشیر تھے، معاون خصوصی تھے وزیر اعظم کے، وقار ستی ہیں، اور شمس جنیجو ہیں. ان چاروں میں کوئی بھی ڈیزرو نہیں کرتا. تھوڑا سا اگر کرتا بھی ہے تو فہد حسین کا ہے. غریدہ فاروقی بالکل ڈیزرو نہیں کرتی، وہ ایک کلاس اینکرز میں آتی ہی نہیں ہے. کس بنیاد پہ غریدہ فاروقی کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا ہے؟ اور شمس جنیجو آج کل کیا کر رہی ہے سوائے ٹویٹر پہ عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرتی ہیں بڑے زہریلے سے، اور مریم نواز کے حق میں کرتی ہیں، اور وہ ایک خوش آمدانہ. اور وقار ستی کا بھی یہی کام ہے، اینٹی پی ٹی آئی پروپیگنڈا کرنا. یہ جس ملک میں ہارون رشید جیسے صحافی کو، جس کو 50 سال کالم لکھتے ہو گئے ہیں، جس ملک میں ارشاد احمد عارف جیسے جو ایڈیٹر رہے ہیں اور 30-35 سال سے کالم لکھ رہے ہیں، 50 سال جرنلزم میں ہو گیا ہے، ان لوگوں کو ایوارڈ نہیں دیا گیا. وہاں پہ غریدہ فاروقی، فہد حسین، وقار ستی اور شمس جنیجو کا کہاں سے بنتا ہے؟ ویسے تو بات تو یہ ہے کہ یہ جو پہلے نام ہے، ان تینوں ناموں سے بھی ہارون رشید صاحب کو پہلے ملنا چاہیے تھا ایوارڈ، اور ایک اچھی مثال قائم ہونی چاہیے تھی، اپنے مخالفوں کو بھی ایوارڈ دیا جائے. ایک اچھی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ شاہ زیب خانزادہ کو ایوارڈ دینے جا رہے تھے، انہوں نے اس میں انکار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میری نیوٹرلٹی متاثر ہوگی. ویسے شاہ زیب خانزادہ نیوٹرل تو خیر نہیں ہے بالکل بھی، لیکن بہرحال انہوں نے ایک اپنی انٹیگریٹی کا مظاہرہ کیا اور اچھی مثال قائم کی. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ ان حکومتوں کو، جو اپنی مخالف حکومت ہو نا، جس سے آپ تنقید کر رہے ہو، وہ آپ کو ایوارڈ دے تو پھر وصول کر لینا چاہیے، کیونکہ ظاہر اس سے آپ کی نیوٹرلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کہ بدقسمتی سے ایسی اپنی کرتے نہیں ہیں حکومتیں ایسی. اور یہ عمران خان کی سب سے اچھا، اس میں کچھ اور نام بھی ہے، میں وہ بھی گنوا دیتا ہوں. حلال امتیاز دیا گیا ہے، اس میں زاہد ملک کو دیا گیا ہے، یہ سینئر صحافی ہیں، اب ان کو کئی ایوارڈ مل چکے ہیں، کئی سال پہلے انتقال کر گئے ہیں. زاہد ملک صاحب بھی پی آر کے بادشاہ تھے، اور یہ بھی ان کو صرف پبلک ریلیشننگ کی بنیاد پہ، جس سے میں نے بتایا نا اتنے بہت سارے نام ہیں، اتنے انٹر. اچھا، 2 نام میں اور لینا چاہوں گا. نون لیگ کے حامی، زبردست حامی رہے ہیں، بڑے ایماندار، بالکل اپ رائٹ اور کمپیٹنٹ، اور 40-50 سال جرنلزم میں گزاری. قدرت اللہ چودھری صاحب انتقال کر گئے ہیں، روزہ پاکستان کے ایڈیٹر تھے، بہت پرانے وقت میں رہے ہیں، جنگ میں رہے ہیں. اور عبداللہ طارق سہیل کئی اخباروں میں وہ بھی سینئر ذمہ داریوں پر رہے ہیں، ایکسپریس کے ایڈیٹر رہے ہیں، دنیا کے ایڈیٹر رہے ہیں، کالمسٹ ہیں، اور وہ نون لیگ کے بھی حامی بھرپور ہیں. لیکن چونکہ ایماندار ہیں، درویش لوگ ہیں، ان کو نہیں ایوارڈ دیا جائے گا. ایوارڈ ان کو ملے گا جو مریم نواز کے دربار میں حاضری دیتا ہو، اور وہ کاسلیسی اور خوش آمد اور چاپلوسی کرتا ہو. احمد شاہ کو دیا گیا ہے، کراچی آرٹ کونسل کے، آپ کو پتہ ہے وہ روئے روا رہے ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز. لاہور میں ایک بڑا زبردست انہوں نے اس سال ایونٹ کیا ہے. تو حلال امتیاز. ڈاکٹر عادل نجم کو بالکل صحیح انتخاب ہے، لمز کے ہے اور بڑا اچھے اسکالر آدمی ہیں. طارق فاطمی کو دیا گیا. اب طارق فاطمی بھی بے اعتراض ہے، وہ بھی چونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں، حامی ہیں. بھائی اگر آپ نے کیریئر ڈپلومیٹس کو دے رہے ہیں تو طارق فاطمی سے زیادہ بدرجہ بہتر لوگ، سینئر لوگ اور لوگ بھی موجود ہیں نا، ان کو کیوں ان کو کیوں اور ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب تو بالکل ڈیزرو کرتے ہیں.
اخوت میں، ابھی تک وہ کام ظاہر ہے لگے ہوئے ہیں، اپنی ہارٹ پیشنٹ ہیں لیکن بیماریوں کے باوجود وہ بتحاشا کام کر رہے ہیں۔ طارق باجوہ اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر رہے ہیں، ان کو بھی دیا گیا۔ واصف ناگی صاحب سینئر صحافی ہیں، جنگ کے لیے کام کرتے ہیں، امیر خلیل الرحمن میموریل سوسائٹی سے پچھلے 20-25 سال سے وابستہ ہیں، ان کو بھی تمغہ امتیاز دیا گیا ہے۔ اور یہ ان کا زاہد ملک میرے کو حلال امتیاز ان کو ملا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو ایوارڈ دیا گیا ہے، وہ بالکل بہت اچھا، یعنی بلکہ میں سمجھتا ہوں علماء کو ان کی تعداد بڑھانی چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیں گے اس میں بھی بہت سارے فنکاروں کی ایک لمبی لسٹ ہے، عجب گل سے لے کے نغمہ، اور درجن سے زیادہ لوگ ہیں۔ فنون لطیفہ میں ہر سال میوزک پہ اور اداکاری پہ اور ڈائریکشن پہ اور فلم پہ کوئی 15-16 سے لے کے کوئی 18، بعض اوقات 20 تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور پچھلے 2-3 سالوں سے مثال قائم ہوئی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیا گیا تھا، اب اس دفعہ مفتی منیب الرحمان کو دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اہل علم جو اسکالر ہیں، دینی اسکالر ہیں، ان کی تعداد بڑھانی چاہیے۔ ان کا کام کسی بھی طرح سے اس سے کمتر نہیں ہے، ان لوگوں سے، فنون لطیفہ میں کام کرنے والوں سے، تو اسکالرز کے بڑھانے چاہیے۔ اور یہ جرنلزم میں بھی جو سینئر لوگ ہوں، اور خاص طور پہ جو لوگ اخباروں میں نیوز ایڈیٹر رہے ہیں، اخباروں کے ایڈیٹر رہے ہیں 15-15 سال، 20-20 سال سے، اور 50-50 سال کا ان کا کام ہے جرنلزم میں، کراچی میں بھی، یہ بھی طاہر نجمی ایکسپریس کے کراچی کے ایڈیٹر تھے، میں سمجھتا ہوں ان کا بھی بہت حق بنتا ہے۔ وہ انتقال کر گئے ہیں، ساری زندگی ایک بندے نے جرنلزم میں گزاری ہے، اس کے بعد بھی جو زندگی میں نہیں دے سکے تو اس کے انتقال کے بعد ہی دے دیں، بعد از مرگ ہی دے دیں۔ ایوارڈ یہ دینے چاہیے، اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ اور ویسے اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ سب سے برا ریکارڈ اس میں تحریک انصاف کا رہا ہے، ان کا بدترین رہا ہے۔ انہوں نے نہ صحافیوں کو دیے ہیں، اور جو دیے بھی صحیح بعد میں آخری سال میں تو وہ سلمان اقبال جیسے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، جس میں جو ظاہر جرنلسٹ ہیں ہی نہیں کہیں سے، ایئر وائی کے مالک، اور اس وجہ سے بنیاد پہ، اور آج ایئر وائی کہاں ہے، سلمان اقبال کہاں ہے، عمران خان دیکھ کے پچھتاتے ہوں گے۔ تو نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ تھوڑا سا رہا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے بھی رج کی، جس طرح کہتے ہیں، ریوڑیاں بانٹی ہے۔ تو بہرحال یہ افسوسناک ہے سب چیزیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔